تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے امداد کرے. وہ اس وقت مجبور ہے. خدا کی قسم جب میں نے وہ دیکھا وہ میرے سامنے رونے لگی. بولتے اگر مجھے والد صاحب زندہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس وقت بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتی. تو میں نے کہا بہن ایسی کوئی بات نہیں, آپ بھیک مت سمجھو, آپ مجھے بھائی سمجھو. انشاءاللہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ سب بھائی بہن بزرگ دوست ٹھیک ہوں گے. ایک غریب بہن ابھی لگ بھگ 5-10 منٹ پہلے میرے پاس آتی ہے اور رو رو کر وہ میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے. امید سے اس نے مجھے فون کیا اور وہ میرے ساتھ ملی تو اس نے یہ کہا کہ میری شادی ہے, کہ میری شادی کے لیے کچھ امداد کرو. یہاں تک کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. اگر چپل ہی صرف ہوتی میں گزارا کر لیتی, مگر میرے پاس چپل بھی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یتیم ہوں. میرے والد صاحب کی بھی موت ہو گئی ہے اور والدہ کی بھی موت ہو گئی ہے, اور جس عورت نے اس کو میرے ساتھ ملایا وہ خود بیوہ عورت ہے. وہ خود ورنہ ایک دوسرے سے مانگ کر کھاتی ہے. اس عورت نے اس کو مجھ سے ملایا, اور جو وہ بہن ہے جس کی شادی ہونے جا رہی 1 ہفتے کے بعد, وہ اس وقت بہت مجبور ہے. وہ بھروسے کے ساتھ میرے سامنے آئی, اور انشاءاللہ جو مجھ تک تھا اور جو میری فیملی تک تھا وہ ہم نے کر لیا. مگر آپ کو خود پتہ ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا کوئی خواب بھی ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گی تو مجھے کپڑے ہونے چاہیے اچھے. دہیج کا انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی, نہ انہوں نے وہ نہ جو دعوت ہے اس کی کوئی بات کی. انہوں نے سمپل کہا کہ مجھے کپڑے تک نہیں لگانے کے لیے. اور جو وہ بہن ہے, جو غریب بہن اور یتیم بہن ہے, وہ کشتواڑ کی رہنے والی ہے. اور میں نے این جی او سے بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ جو این جی اوز کشتواڑ میں 2-3 این جی او سے میں نے کنٹیکٹ کیا, مگر ان کا فون سوئچ آف آیا, اور ہمیشہ ان کا سوئچ آف ہی آتا ہے. اگر این جی اوز کھولی گئی ہے تو کس لیے کھولی گئی ہے؟ کم سے کم تو جو ہماری وہ غریب, اگر غریبوں کو پیسہ نہیں لگے گا تو پھر اس این جی او کھولنے کا کیا فائدہ, کام کرنے کا کیا فائدہ؟ خیر چھوڑیے, ان کو اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا. میری کشتواڑ کے لوگوں سے گزارش ہے, اگر کوئی اس بہن کی مدد کرنا چاہتا ہے, میں اس بہن کا کنٹیکٹ نمبر آپ کو دیتا ہوں. جتنا ہو سکے آپ تک اتنا اس کی امداد کریے. آپ اس کو کپڑے خرید کر دے سکتے ہیں, چپل خرید کر دے سکتے ہیں, جو آپ تک ہوگا آپ اتنا کریے. اب آپ تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے امداد کرے. وہ اس وقت مجبور ہے. خدا کی قسم جب میں نے وہ دیکھا وہ میرے سامنے رونے لگی. بولتے اگر مجھے والد صاحب زندہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس وقت بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتی. تو میں نے کہا بہن ایسی کوئی بات نہیں, آپ بھیک مت سمجھو, آپ مجھے بھائی سمجھو. انشاءاللہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوست اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور اس کی شادی کرانے میں اس کی مدد کریں گے. اللہ حافظ.